ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ چین شمالی کوریا کی مدد نہیں کر رہا، امریکا اور جنوبی کوریا کے الزامات پر چین کا رد عمل، اور پاکستان اور بھارت دو پڑوسی جنوبی ایشیا کی دو بڑی طاقتیں، سن 2017 میں ان کے تعلقات کی ہائی لائٹس کیا رہیں، ان موضوعات پر آج کے شو میں بات کریں گے، لیکن پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ ترکی کی مشہور کافی کے دیوانے امریکہ میں بھی۔ کراچی میں عام لوگوں کو سفری سہولت اور معذور افراد کو روزگار مہیا کرنے کی ایک کوشش۔ اللہ پاک نے اگر پاؤں میں کوئی پرابلم دیا، ہاتھوں میں تھوڑی دیا ہے، ہاتھ سے محنت کرنی ہے۔ اور ہالی ووڈ سے کچھ خاص ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ چین نے شمالی کوریا کے معاملے پر جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ الزامات کیا ہیں، اس کی تفصیل کے لیے چلتے ہیں ندیم یعقوب کے پاس جو کیپٹل ہل پر موجود ہیں۔ ندیم، 2 روز پہلے ہی چین کے کسٹمز کے ادارے کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ چین نے 2 ماہ سے شمالی کوریا کو تیل اور دوسرے ایندھن کی ایکسپورٹ نہیں کی۔ کیا ہوا کہ چین کو شمالی کوریا کے معاملے پر اب پھر وضاحت دینی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ نے جب سے اپنا عہدہ سنبھالا، انہوں نے جو شمالی کوریا کا معاملہ ہے اسے نیشنل سیکیورٹی کی جو ترجیحات ہے اس میں ٹاپ پہ رکھا، اور امریکہ مختلف طریقوں سے شمالی کوریا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنا جو جوہری پروگرام ہے اور میزائل پروگرام اسے ترک کرے۔ چین چونکہ شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اس لیے امریکہ کی خواہش ہے کہ چین بھی پیانگ یانگ پر دباؤ ڈالے۔ چند روز پہلے جس طرح سے آپ نے کہا، یہ خبریں آئیں کہ چین نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران جو تیل کی ترسیل ہے اس کو بند، لیکن ابھی گزشتہ روز جنوبی کوریا کے ایک اخبار نے یہ خبر دی کہ چین کے ایک تیل بردار جہاز نے تیل منتقل کیا شمالی کوریا کے ایک جہاز کو، جس پر صدر ٹرمپ نے اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعرات کو جنوبی کوریا کے ایک اخبار نے اپنی ایک خبر میں دعویٰ کیا کہ چین کے جہازوں نے سمندر میں شمالی کوریا کے جہازوں کو تیل منتقل کیا ہے۔ امریکی حکام نے ان خبروں کی تصدیق تو نہیں کی، تاہم ٹویٹر پر ایک پیغام میں صدر ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ چین کے اقدام سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اگر ایسا ہوتا رہا تو شمالی کوریا کے مسئلے کا پرامن حل ممکن نہیں۔ دوسری طرف چین کا اصرار ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا پر لگائی جانے والی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے ان خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے تحقیقات کی ہیں اور جس بحری جہاز کا خبر میں ذکر کیا گیا ہے اس کے اگست کے بعد سے چین میں کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین سختی سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس امید سے تجارتی تعلقات میں چین کے ساتھ نرمی برتتے رہے ہیں تاکہ وہ شمالی کوریا پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا، اگر شمالی کوریا کے معاملے پر وہ ہماری مدد نہیں کرتے تو میں پھر ویسا ہی کروں گا جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ میں کروں گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے ہی شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں جن کا مقصد اس کی تیل کی رسائی محدود کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کی ہمیں تازہ اطلاعات ابھی موصول ہوئی ہیں۔ جنوبی کوریا کی جو خبر رساں ادارہ ہے یون ہاپ، اس نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے کسٹمز حکام نے اس تیل بردار جہاز کو جس کا نام لائٹ ہاؤس ون مور بتایا گیا ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ جہاز جو ہے وہ تائیوان میں رجسٹرڈ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے 2 ایسے افراد پر پابندیاں لگائی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا شمالی کوریا کے میزائل پروگرام میں اہم کردار ہے۔ جی صاحب۔
ندیم یعقوب हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दीज अपडेट्स। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स की एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में भड़कने वाली आग से अब तक 12 अफराद हलाक और 4 के शदीद जख्मी होने की इतलात है। आग बुझाने की कार्रवाई में 170 से जायद फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने -9 डिग्री सेंटीग्रेड की सख्त सर्दी में कई घंटों की कार्रवाई के बाद इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को निकाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सर्दी इतनी शदीद थी कि इमारत पर बरसाया जाने वाला पानी सड़क पर गिरते ही मुंजमद हो रहा था। ये 1990 के बाद न्यूयॉर्क में पेश आने वाले आतिशबाजी इस वाक़या है। 100 साल पुरानी इमारत में लगने वाली इस आग की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। दूसरी तरफ भारत के शहर मुंबई के एक रेस्टोरेंट में लगने वाली आग से कम से कम 15 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। मुंबई के महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग एक 4 मंजिला इमारत की छत पर कायम रेस्टोरेंट में लगी, जिसने इमारत की दूसरी मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया और इमारत में मौजूद 3 टेलीविजन चैनल्स के दफातर और सामान को भी नुकसान पहुंचा है। हुकाम के मुताबिक ताहाल आतिशबाजी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। और साल 2017 पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बगैर कोई बेहतरी लाए गुजर गया। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते बेहतर होने की कोई सूरत तो नज़र नहीं आई, अलबत्ता जाते जाते ये साल तलखियाँ ज़रूर बढ़ा गया। इस साल पाक भारत ताल्लुकात के उतार चढ़ाव में कुछ अहम वाक़यात का जायज़ा पेश कर रही हैं दिल्ली से रितुल जोशी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान साल की पहली और आखिरी गर्मा गर्मी एक ही शख्स के नाम रही। पाकिस्तान में कैद भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जिन्हें पाकिस्तान 10 अप्रैल को RAW का जासूस करार देकर फांसी की सजा सुना चुका है। भारत का दावा है कि 18 मई को भारत की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शिकायत पर ICJ ने मामले की आखिरी हियरिंग होने तक जाधव की फांसी को रोक दिया। 25 दिसंबर को भारत की दरखास्त पर पाकिस्तान ने जाधव की वालिदा और बीवी को इस्लामाबाद आकर उनसे मिलने की इजाजत दी। गुडविल जेस्चर की उम्मीद से की जाने वाली इस मुलाकात ने दोनों मुल्कों के बीच कड़वाहट और बढ़ा दी। भारत ने पाकिस्तान पर मुलाकात की तमाम शर्तों को तोड़ने जैसे इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने सिरे से इन इल्जामात से इनकार किया। इस इशू से पैदा होने वाली तलखी जो खानदान के साथ बर्ताव के सबब और बढ़ी। मेरे ख्याल से इससे अंदाजा होता है कि दोनों मुमालिक अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और इस इशू का कोई आसान हल निकलने वाला नहीं। मई में अपने शौहर पर धोखे से पाकिस्तान ले जाने का इल्जाम लगाने वाली खातून उज़्मा अहमद की वापसी में मदद पर भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीफ की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। तहम सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जाकर दोनों मुल्कों की जबान फिर सख्त हो गई। पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। UNGA में पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मलिहा लोदी ने एक फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर को कश्मीर में भारत की ज्यादतियों के सबूत के तौर पर पेश करके भारत को जवाबी हमले की खुली दावत दे डाली। The permanent representative of Pakistan misled this assembly by displaying this picture to spread falsehoods about India. ये तलखी और बढ़ी जब नवंबर में पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट खत्म कर दिया। हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड करार देने वाले भारत का इस पर तिल मिलाना लाजमी था। मुज़ाकरात का अमल तो वैसे ही ट्रैक पर नहीं। पाकिस्तान में ताकतवर हलके हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। दिसंबर में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया ही मोर्चा खोल डाला जब उन्होंने पड़ोसी मुल्क पर गुजरात इलेक्शंस में दखल देने का इल्जाम लगाया। इंडिया के सियासी जलसों में पाकिस्तान को हमेशा एक कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। गुजरात के इलेक्शंस में इसमें बहुत ज्यादा इजाफा उस वक्त हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने साबिक वजीर आजम पर पाकिस्तान से मिली भगत का इल्जाम लगाया। मेरा ख्याल है हमने इससे पहले ऐसी बयानबाजी नहीं देखी है। ये साल भारत की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज की मेडिकल वीजा डिप्लोमेसी के लिए भी याद किया जाएगा, जो उन्होंने ट्विटर के खुले मैदान पर खेली। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव की इंतहा के दौरान भी सुषमा एक के बाद एक पाकिस्तानी सिटीजन्स के मेडिकल वीजास की गुजारिश मंजूर करती रहीं और सरहद के दोनों तरफ से शाबाशी लूटती रहीं।
یہ جیوپولیٹکس کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ آپ چاہ کر بھی اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. بدلے جا سکتے ہیں تو صرف ان کے ساتھ تعلقات. 2018 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کتنا بدلیں گے یہ بہت حد تک دونوں دیشوں کی اندرونی سیاست طے کرے گی، خاص طور پر پاکستان میں ہونے والے الیکشنز. رتل جوشی، اردو VOA، دلی. پاک بھارت تعلقات سال 2017 میں کیسے رہے اس پر ہم نے نظر ڈالی. ان دونوں پڑوسیوں کے بیچ موجودہ کشیدگی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات اور مختلف شعبوں میں بین الاقوامی تعاون پر بھی اثر ڈالتی رہی ہے. پاک بھارت تعلقات کی نوعیت خطے کی معاشی ترقی پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لیں گے معاشی تجزیہ کار زبیر اقبال سے، جو واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. زبیر، پاکستان نے افغانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے ٹرانزٹ روٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور افغانستان پہلے ہی بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے دوسرے راستوں کا استعمال کر رہا ہے. پاکستان کے افغانستان کو ٹرانزٹ روٹ نہ دینے کے فیصلے کا اثر خطے پر اور خود پاکستان کی معاشی ترقی پر کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اس کے لیے کئی ایسٹیمیٹس ہوئے ہیں. یقیناً اس کا جہاں تک معاشی معاملہ ہے اس پہ تو اثر ہوگا، کیونکہ یہ ٹریڈ جو ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہوتی تھی کافی سبسٹانشل تھی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے ٹرانسپورٹیشن اور دوسری ریٹیل سروسز کو فائدہ پہنچتا تھا. اب وہ نہیں ملے گا. لیکن یاد رہے کہ یہ ڈیسیز جو لیے جاتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل اکانومک کانٹیکس میں لیے جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہم کاسٹ اس کو اب ٹریڈ کی طرف سے دیکھتے ہیں، یہ اکنامک ایشوز کی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل معاملوں کے سامنے آ کے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یہ ایک پائیدار قسم کا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو سلوشن پیدا کرنے کے لیے کمپرومائزز کیے جائیں. ان کمپرومائزز کے لیے پولیٹیکل کمپرومائزز بھی کرنے ضروری ہوں گے. وہ آسان نہیں ہیں لیکن ان کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ اس کام کے نہیں ہیں کہ جن کو آپ ڈیوریبلی استعمال کر سکیں. فار ایگزامپل جو ایران کی پورٹ کے تھرو جو ٹریڈ ہوتی ہے بڑی ایکسپینسو ہے. ہندوستان اس کو بڑی حد تک دیر تک استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے سبسڈیز دینی پڑتی ہیں. تو اس لیے پاکستان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کمپرومائزز ضروری ہیں. اگر پاکستان کی معاشی ترقی کی بات کریں تو سی پیک کا منصوبہ معاشی مستقبل کے لیے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے، اور اس منصوبے کے بارے میں کل وزیر داخلہ نے جو بیان دیا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں سی پیک کو سابوٹاج کرنا چاہتا ہے، اس منصوبے کو. دوسری طرف چین نے وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس بلائی جس میں افغانستان، پاکستان اور چائنا نے شرکت کی، اور سی پیک کو افغانستان تک بڑھانے کا عندیہ دیا گیا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے پاکستان میں خود مشکلات کا شکار ہے، تو کیا یہ افغانستان تک پہنچ پائے گا اور اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مشکلات کا معاملہ ہے وہ ایک بڑی ریلیٹیو قسم کی ٹرم ہوتی ہے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو اتنی تھوڑی دیر میں کی جاتی ہے یقیناً اس کے ساتھ کنسٹرینٹس اور پریشرز بنتے ہیں، وہ نارمل چیز ہے. جہاں تک اس کی ایکسٹینشن کا معاملہ افغانستان کے لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ٹرین اس قسم کی ہے کہ اس چیز کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور ایک آلٹرنیٹیو پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور افغانستان خود اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا میں بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا دونوں بلکہ تینوں ملکوں کی معاشی ترقی پر اثر پڑے گا؟ وہ یقیناً پڑتا ہے، لیکن ہندوستان کو اس کے لیے کمپرومائزز کرنے ہوں گے. وہ آسان نہیں ہے، لیکن یہ شارٹ ٹرم ایشو تو نہیں ہے، یہ تو لانگ ٹرم ایشو ہے. اس کو لانگ ٹرم کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے. صحیح. اور سی پیک کے ساتھ ساتھ اگر اس کو افغانستان تک بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان افغانستان کے تعلقات اور پھر اس میں دہشت گردی کا جو عنصر ہے اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان اور افغانستان کی تجارت جو ہے اس بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے دہشت گردی سے. اگر آپ دیکھیں تو تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.7 ارب ڈالر پر آ گیا ہے. تو حالیہ سال میں جو سال گزرا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی وجہ سے کئی دفعہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر بند بھی ہوئے، تجارت پر اثر پڑا. تو دہشت گردی کتنا بڑا فیکٹر رہے گی آنے والے وقت میں، اور اس سال میں آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ ڈفرینٹ تھا پچھلے سالوں سے، آنے والے وقت میں کیا اس کا حل ہوگا؟ دیکھیے، دہشت گردی تو ایک کانسٹنٹ بن چکا ہے، وہ تو رہے گی جب تک فنڈامنٹل قسم کے سلوشنز پیدا نہیں ہوں گے. لیکن یاد رہے کہ جب اکنامک انٹیگریشن بڑھتی ہے جو کہ سی پیک کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو پھر پولیٹیکل کنسٹرینٹس جو ہوتے ہیں کچھ کمزور ہو جاتے ہیں. اس میں وقت لگتا ہے، کمپرومائزز آسان ہو جاتے ہیں اگر اکنامک بینیفٹس نظر آنے شروع ہو جائیں. تو امید تو یہی ہونی چاہیے کہ جب اکنامک بینیفٹس کے نظر آئیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ
काफ़ी हद तक ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे और दहशतगर्दी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। चलिए, उम्मीद है साल 2018 हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आए और पाकिस्तान, भारत और चीन और अफ़गानिस्तान और पूरा ख़ित्ता जो है इसमें कुछ बेहतरी पैदा हो मौशी एतबार से। ज़ुबैर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज्ज़े का, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और तुर्की की मशहूर टर्किश कॉफ़ी का एक ख़ास रेस्टोरेंट और कराची की टैक्सी कैसे फराहम कर रही है आम लोगों को सफरी सहूलत और माजूर अफराद को रोज़गार, ये कहानियाँ शामिल हैं आज के शो में। लेकिन पहले देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ। अमेरिका के शुमाल मशरकी और मगरबी हिस्सों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक गिर गया है। अवाम को सर्दी से बचने के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। कई इलाकों में दर्जा हरारत -30 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की लहर आइंदा कई रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। लाइबेरिया के सदारती इंतखाबात में साबिक फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज विया 61% से ज्यादा वोट हासिल करके कामयाब हो गए हैं। विया की कामयाबी के साथ लाइबेरिया में गुज़िश्ता 70 सालों में पहली बार जमहूरी हुकूमत का क़याम होगा। म्यांमार में गिरफ्तार तुर्की के 2 सहाफियों और उनके 2 मकामी साथियों को रिहा कर दिया गया है। सहाफियों को म्यांमार में ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब म्यांमार में कैद रॉयटर्स के सहाफी अब भी मजीद 2 हफ्तों के लिए रिमांड पर हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास की हाईवे पर बड़े ट्रक में लगने वाली आग से हजारों डॉलर मालियत के 40,000 पाउंड अवाकाडो फल जलकर राख हो गए। आतिशज़दगी से हाईवे 3 घंटों तक बंद रही। आग लगने की वजह का तयन अभी तक नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में माजूर अफराद की अक्सरियत रोज़गार के मौके न मिलने के बायस मायूसी के हालात में ज़रूर है, मगर कराची में ऐसे ही खुसूसी अफराद को रोज़गार देने के लिए किया गया है कुछ खास। देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। हर बंदा जो ये समझता है कि ना कि माजूर सिर्फ मांग सकते हैं, उनकी सोच बदल दो। एक टांग से महरूम, मेरी राइट है कि मैं निकल रहा हूँ। कराची के राजवली शाह का ख्वाब था कि वो घर वालों पर बोझ बनने के बजाय खुद इस काबिल हो जाए कि घर वालों का सहारा बने, मगर माजूरी उसके ख्वाब में सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन टैक्सी बाइक सर्विस में बतौर पायलट शामिल होकर उसका ये ख्वाब पूरा हो गया। मेरा ये सपना था कि मैं भी घर निकलूं बाहर से और कमाऊं, कुछ घर के लिए अखराजात भी करूं। मुझे वो सपना अल्लाह ताला ने पूरा किया और मैं घर से बाहर निकला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सी में मुझे जॉब मिली है और कमा रहा हूं, घर का अखराजात भी पूरा कर रहा हूं। रोजगार की तलाश में दर दर भटकने से बचाने और मुआशरे में इम्तियाजी सलूक के बाइस उनकी मायूसी को खत्म करने के लिए टैक्सी बाइक सर्विस ने माजूर अफराद के लिए बाइज्जत रोजगार का वसीला पैदा किया है। प्राइवेट जॉबें मिली, प्राइवेट जॉबें भी मिलती थी तो 4था फ्लोर 5वां फ्लोर होता था और कभी लेट भी हो जाते थे। भाई सीढ़ी चढ़ना कोई डिसेबल पर्सन के लिए आसान नहीं है, वहाँ से जॉबों से फिर निकाल दिया जाता था। उनके लिए 3 पहियों वाली खुसूसी बाइक्स मुहैया की गई हैं, जिनमें वो सवारियों को बिठाकर उनको मंजिल तक पहुंचाते हैं और महीने में 13 से 16,000 रुपए तक कमा सकते हैं। सेफ्टी गियर, इत्मीनान बख्श टैक्सी बाइक की ऐप से राइड लें या कहीं सड़क से, कम किराया, मंजिल पर पहुंचे जल्दी। बाइक पर सफर करने वाले शहरी पायलट की हिम्मत पर देते हैं उसे दाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जैसे नॉर्मल इंसान जो हाथ और पाँव के होते हुए भी लेजीपन करते हैं, लेकिन ये माजूर इंसान जो सुबह 7:30-8 बजे उठ के अपने हलाल रोज़गार की तरफ जाते हैं और ये मेहनत कर रहे हैं, ये माजूर इंसान वो माजूर इंसान है जिसे लोग 50-100 रुपये देने से भी गुरेज करते थे। लेकिन आज मुझे देख के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम पाकिस्तानियों के अंदर ऐसे भी पाकिस्तानी हैं। उसके बाद मैंने अपनी तालीम स्टार्ट करी, अपनी माजूरी को बोझ नहीं बनाया। जिंदगी को बामकसद और खुशहाल बनाना है तो माजूरी को नहीं बनाना होगा बहाना, मजबूरी को देनी होगी शिकस्त। इन बाहिम्मत माजूर अफराद का है ये पैगाम। मैंने बचपन से ही जो है हाथ फैलाना नहीं बल्कि हाथों से काम लेना सीखा है। अल्लाह पाक ने अगर पाँव में कोई प्रॉब्लम दिया, हाथों में थोड़ी दिया है, हाथ से मेहनत करनी है। इन खुसूसी अफराद का हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुलाजमत के लिए मुख्तस कोटे पर अमल दरामद करने के साथ टैक्सी बाइक सर्विस की तर्ज पर माजूरों के लिए नए रोजगार के मौके पैदा करें। कॉफ़ी तुर्की की सकाफत का एक अहम हिस्सा है जो टर्किश कॉफ़ी के नाम से दुनिया भर में मशहूर भी है और पसंद भी की जाती है। यहाँ वाशिंगटन के नवाह में एक शॉपिंग मॉल में ऑथेंटिक टर्किश कॉफ़ी की एक दुकान टर्किश कॉफ़ी लेडी कैफ़े के नाम से खुली और पहले ही दिन लोगों ने इसे लिया हाथों हाथ। तो वाशिंगटन में टर्किश कॉफ़ी और सकाफत के कुछ रंग देखते हैं इस रिपोर्ट में।
کافی کا مزہ لینے کے لیے بڑی تعداد میں ان دنوں لوگ ٹرکش کافی لیڈی کیفے کا رخ کر رہے ہیں۔ نئے کیفے کی ایک مالک گزم سیلکیگل وائٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرکش کافی لیڈی کیفے کا قصہ سن 2012 میں شروع ہوا، جب انہوں نے ایک ٹرک میں ٹرکش کافی بیچنے کا آغاز کیا، اور اب ورجینیا کے ٹائسنز کارنر شاپنگ مال میں کیفے کھولنا ان کے خواب کی تکمیل ہے۔ ہمارے پاس کافی شاپ کھولنے کے لیے محدود بجٹ تھا، مگر ٹائسن کارنر سینٹر کی انتظامیہ، ترک امریکی کمیونٹی اور کافی کے کچھ ترک برانڈز کی مدد سے ہم اپنا خواب پورا کر سکے ہیں۔ ٹرکش کافی لیڈی کے نام سے جانی جانے والی گزم کہتی ہیں کہ اسٹور میں نہ صرف کھانے کی اشیاء اور کافی بلکہ کرسیاں میز بھی ترکی سے لائے گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا مقصد استنبول کی ثقافت کو امریکہ میں متعارف کرانا ہے تاکہ لوگ ترک ذائقے کا مزہ چکھ سکیں۔ آپ ترکی کے کچھ بیش قیمت برانڈز کی مصنوعات یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے شروع ہی سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، سب کچھ ترکی سے درآمد کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترکی امریکہ لائے ہیں۔ کیفے کے افتتاح کے موقع پر مہمانوں نے بتایا کہ وہ مال میں ترک کیفے کے اضافے سے بہت خوش ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں چکھی تو ترک کافی کا تجربہ بہت زبردست ہے، ذرا تیز مگر مزیدار۔ میں بنیادی طور پر قزاقستان سے ہوں۔ میں ایک طویل عرصے تک ماسکو میں رہی اور وہاں سے اکثر ویکینڈز پر سیاحت کے لیے استنبول جاتی تھی۔ مجھے ترک کافی بہت پسند ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہاں لائی ہوں اور آج ہم ترک کافی پیئیں گے۔ ہم اس کافی شاپ کے کھلنے پر بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ گزم کافی شاپ کے افتتاح کے موقع پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ پر خوش تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سفر کا آغاز اس خیال سے کیا تھا کہ کافی کے شوقین ترک نژاد افراد کی مدد سے امریکہ میں ٹرکش کافی کے برانڈ کو متعارف کرایا جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ اس طرح کی کافی شاپس امریکہ بھر میں کھولی جائیں۔ ایسیگل سمتھ کے ساتھ تاپندر نعیم، اردو VOA۔ سال کا آخری ویکینڈ ہے اور باکس آفس پر فلموں کی نہ صرف بھرمار ہے بلکہ کچھ فلمیں تو ریکارڈ توڑ کمائی بھی کر رہی ہیں۔ تو کس فلم نے کتنا کمایا اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، جانتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ فوربس میگزین نے اس ہفتے 2017 کے موسٹ اوور پیڈ ایکٹرز کی لسٹ جاری کی۔ اوور پیڈ ایکٹرز کی لسٹ یعنی فلم باکس آفس پر فلاپ لیکن ایکٹر کی بلاک بسٹر تنخواہ، اور دنیا بھر کے ایکٹرز کی اس لسٹ میں نمبر 1 ہے مارک والبرگ۔ پیٹریٹس ڈے کے اس سٹار نے ایک سال میں $6 کروڑ 80 لاکھ کمائے، لیکن والبرگ کے ہر ایک ڈالر پر ان کی فلمز نے کمائے صرف $4.5۔ لسٹ میں تھوڑے ہی پیچھے ہیں کرسٹن بیل، جبکہ تیسرے نمبر پر ہے چیننگ ٹیٹم۔ لیجنڈری راک بینڈ بیٹلز کے ڈرامر رنگو سٹار کی نئے سال کی شروعات ہوگی خاص، کیونکہ رنگو کو دیا جا رہا ہے نائٹ کا خطاب۔ یہ اعزاز 77 سالہ رنگو کو اپنے بے مثال میوزک اور چیریٹی ورک کے لیے بکنگھم پیلس میں دیا جائے گا۔ ڈوین دی راک جانسن، میرل اسٹریپ سمیت کئی بڑے بڑے سٹارز اس سال کے گولڈن گلوبز کی تقریب میں بلیک یعنی سیاہ لباس پہن کر رہے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف احتجاج۔ It's a matter of moving history, changing history. 75ویں سالانہ گلوبز 7 جنوری کی شام لاس اینجلس میں منعقد ہوں گے۔ ہالی ووڈ ایکٹر میٹ ڈیمن کے لیے یہ کرسمس سخت رہا۔ ان کے والد کین ڈیمن اس دنیا سے چلے گئے۔ میٹ اپنی نئی فلم ڈاؤن سائزنگ کے پریمیئر میں بھی شامل نہ ہو سکے کیونکہ ان کے والد بیمار تھے۔ شچی جین، اردو VOA۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ تجاویز اور رابطے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu، اور ہم سے ٹویٹر پر رابطے کے لیے ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی یعنی پیر کے دن۔ ہیو اے نائس ویکینڈ اینڈ ہیپی نیو ایئر۔